صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گزشتہ پروگرام میں ایک آواز شروع کیا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ خوشی کا تقرر اور تکمیل آج بھی ہو سکتی. گزشتہ پروگرام میں کہا گیا تھا کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دل میں 4 حقوق ہیں اور وہ ایمان کے لیے ضروری ہے. چاروں میں سے کسی کو بھی نکال دیا گیا ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. ان میں سے 3 چیزیں مختصر آپ سے عرض کی تھی: عظمت، محبت، ادب، کتاب. یہ 4 چیزیں تھیں: عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، کتاب مصطفیٰ. اللہ کریم نے قرآن حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ 4 حقوق بیان کیے ہیں. یہ امت کے ذمہ ہے. یہ 4 بات. پہلی بات کا تعلق عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہے کہ ہم یہ نظریہ بنائے کہ اللہ کے محبوب کی شان اور عظمت اللہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بادل خدا مدد پوری مختصر. محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو کائنات میں اتنا چاہیں کہ اتنا مخلوق میں اور کسی کو نہ چاہیں. محبت کا معنی چاہت ہے، اس کا آسان ترجمہ ہے چاہت. نہ اتنا اولاد کو چاہے، نہ ماں باپ کو چاہے، نہ دوست احباب کو چاہے، اتنا ہم حضور کو چاہے. اس طرح عظمت مخلوق میں سب سے پہلے نمبر پر مروی ہے. اسی طرح محبت بھی تمام محبتوں میں سب سے پہلے نمبر پر، یعنی سب سے بڑی محبت، چھوٹی چھوٹی نہیں. اس کا تعلق بھی آدمی کے دل کے ساتھ ہے. جیسے پہلے نمبر کا تعلق آدمی کے نظریات عقیدے کے ساتھ ہے، دوسری چیز کا تعلق بھی آدمی کے دل کے ساتھ ہے. محبت کا مقام دل ہے، زبان نہیں. زبان تو کہتی رہتی ہے کبھی سچ کبھی جھوٹ. محبت کا مقام دل ہے، دل میں آقا کی محبت. ان دونوں کا تعلق اندر کے ساتھ، باطن کے ساتھ. تیسری چیز ہے ادب، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہے. ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے جس سے محبوب کو نہ گواری. ادب کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کوئی حرکت، ایسا کوئی بول، ایسا کوئی فعل نہ ہو کہ جس سے محبوب کو ناگواری ہو، ناپسندگی ہو، تکلیف ہو. یہ ادب. اگر کوئی ایسا کام کرے گا جس سے حضور کو ناگواری ہوگی، تکلیف ہوگی، تو یہ بے ادبی ہے. ادب کا تعلق اپنے آپ کو خوش کرنا نہیں ہوتا. ادب کا مطلب ہے اپنے مخدوم کو خوش کرنا. یہ نقطہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، جو جی میں آیا کرتے اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ. لیکن اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس محبوب کا ادب کر رہے ہیں اس کا اس پر کیا اثر ہو. آپ نے سورت حجرات سے پڑھا ہے یا علماء سے سنا ہوگا، یا اکثر حضرات تو علماء کو ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی وہ ہے جو اکثر بات سنتے رہتے ہیں. یہ کوئی نو بات نہیں. ایک موقع پر کچھ دیہات سے لوگ آئے. دوپہر کا ٹائم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حجرے میں، کسی گھر میں، 9 گھر تھے آپ آرام فرما تھے. آنے والوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ آپ کون سے حجرے میں ہیں. جب آپ اس حجرے میں جا کے بات دیں انہوں نے دور سے پکارنا شروع کر دیے کہ جہاں بھی ہوں گے بات کرتے ہیں. اب یہ جو آنے والے تھے یہ حضور کے دشمن نہیں تھے اور تھے محب، حضور کو ملنے کے لیے آئے تھے. یہ محبین کا گروہ تھا اور آواز
کے ساتھ آپ کو محبت کی وجہ سے پکار رہے تھے کہ ہماری جلدی ملاقات ہو جائے. آپ کی بےحدی مقصود نہیں تھی کہ ہماری آواز پہنچ جائے گی، آپ تشریف لائیں گے، جلدی ملاقات ہو جائے گی. محبین کا گروہ تھا، محبت کے لیے آوازیں لگا رہے تھے. لیکن اللہ کریم نے ان آواز لگانے والوں کی مذمت کی، اللہ تعالیٰ تعریف نہیں کی، اس لیے کہ ان کے اونچے آواز دینے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی. اور ان کی مذمت اللہ نے اشارے کے رائے سے نہیں کی، نفس قطعی ہے جس کا دوسرا مطلب ہی کوئی نہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ کتاب محبوب یہ جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دے رہے تھے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس میں سے اکثر بے ادب یہ مذمت ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہو رہی ہے. تو خدمت کے لیے، ادب کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. ہر کام خدمت نہیں ہوتی، ہر کام ادب نہیں ہوتا، ادب کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. ادب کا مطلب کیا کہا میں نے کہ مظلوم کو یعنی محبوب کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، ناگواری نہ ہو، یہ ادب ہے. تو لطیفے کی بات، ہمارے ساتھی ہیں، ان کو ایک شاگرد سائیکل پر لے جاتا، پیچھے بیٹھے تھے اور وہ شاگرد چلا رہا تھا. ایک جگہ جا کے اس نے سائیکل روک دیا جی کے اوپر، کہتے ہیں استاد جی آپ کی تو بے ادبی ہو رہی ہے، آپ کو پیٹ ہو رہی ہے، آؤ چلاؤ میں پیچھے صحیح تو تک کرنا جیتی پہلے آؤ حکم ہو. اس میں اس استاد کو رات مجھے ہوتی ہے تکلیف ظاہر یہ ادب ہے کہ کاملہ ہوئے. تو ادب کے اپنے تقاضے ہیں، اگر ادب ان تقاضوں کے مطابق ہو تو یہ قابل قبول ہے، اگر اس کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگوں نے دیکھا کہ حضور تو موقع پر موجود نہیں ہے. تو حضور کے بعد سب کی نظر ابوبکر صدیق پر پڑتی. صحابہ نے کہا ابوبکر صدیق سے کہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا. آپ مسئلے پہ کھڑے ہوئے، نماز شروع کر دی. کچھ نماز پڑھا چکے تھے، حضور تشریف لائے. ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے. پیچھے اپنا شروع کہ حضور کے آنے کے بعد میں آگے کیسے پڑھوں. حضور نے اشارہ بھی فرمایا کہ پڑھاؤ پڑھاؤ، لیکن صدیق اکبر پیچھے. حضور نے مکیہ نماز جب نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھاؤ تو آپ پھر بھی پیچھے آ گئے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے آنے کے بعد ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں ہے کہ وہ مسئلے میں کھڑا رہے. حالانکہ حضور اس ناتن روک رہے تھے، اس کے باوجود بھی تو حضور نے اس کی مرمت نہیں کی کہ میں نے جو کہا تھا پہلے کیوں بتایا. ہم نے یہاں امتیوں نے بہت سارے ایسے کام اپنی طرف سے تجویز کر رکھے ہیں جس کو ہم اظہار محبت کہتے ہیں، لیکن جب اس کی تحت غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے نبی کو اظہار ہو رہی ہے. تو ایسا اظہار محبت جس سے محبوب کو تکلیف ہو رہی ہو وہ اللہ کے خلاف. کہتے ہیں کسی بادشاہ نے ایک حدیث کو سکھایا ہوا تھا کہ میرے چہرے میں مکھی نہ بیٹھتے تھے. وہ مکھی اڑا رہا تھا لیکن ایک مکھی بار بار بیٹھ رہی تھی. اسے اٹھایا بڑھنا اور دے مارو. جب تیری ایسی تیسی بادشاہ ختم کرتی ہے، مکھی تو پتہ نہیں مری ہے نہ مری، بادشاہ کا نام بھول گیا. ادب کے اپنے تقاضے ہیں، خدمت کے بھی اصول ہے. میرے جملے سے اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ ضرورت ہے کہ جس دن حضور کی ولادت پر پاکستان والے خوشی منا رہے ہوتے ہیں اس دن سارا دن رسول اللہ کے روزے میں تڑپتے رہتے. نہ یہ محبت ہے نہ یہ ادب، کیونکہ آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، آپ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہوتا ہے، آپ کی شریعت کو سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی روزے میں کیسے یہ کون سا مطلب ہے؟ اللہ تیسرا نمبر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تقاضے اور تھے. اب آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ادب کے تقاضے ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ تو مجلس میں موجود نہیں ہیں. اور ہر پھر کرنی ہے کہ آپ کو اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول پاک میں سو گئے تھے تو فاروق اعظم مدینے میں اپنے گھروں میں لوگوں کو موقع روکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، ناراض ہوتے ہیں کہ میرے محبوب کو تکلیف ہے. کیونکہ اللہ کے نبی اپنے روزے میں لکھا ہے باہر سے صلاۃ و سلام سنتے ہیں تو اس کی آوازیں بھی سنتے ہیں. اور آج بھی روزے پاک پر یہ ہے لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ لکھی ہوئی ہے روزے پاک پر اس عید کا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کے وصال کے بعد یہ عید منسوخ نہیں. یا آپ کی موجودگی میں مجلس میں کوئی حکم تھا کہ آپ کو فرما رہے ہیں تو کوئی بندہ اس کی آواز نہ نکالے جو آپ کی آواز سے اٹھی، لیکن آپ کی تشریف لے جانے کے بعد اس عید منسوخ ہو گئی. ایسا نہیں ہے، ورنہ روزے پہ نہیں، روزے پہ لکھی ہوئی ہر حاجی عمرہ کرنے والا جب روزے پہ حاضر ہوتا ہے تو وہاں پڑھ سکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز کو اونچا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہمارے لیے باعث رحمت ہے، لیکن آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ اس وقت تک رہے گی جب تک ہم آپ کو خوش کریں. یہ پکی بات، یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں تو آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہے. ایسا آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، روزے پاک میں ہے، لیکن آپ کے طریقے، آپ کی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے بولے ہوئے فرامین احادیث موجود ہے. تو جس طرح اللہ کے نبی کا ادب ضروری تھا اسی طرح آپ کے بولے ہوئے الفاظ کا ادب بھی ضروری ہے. امام ترمذی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جس مجلس میں حدیث رسول پڑھی جا رہی ہو وہ ایسے ہے جیسے اس مجلس میں نبی خود بول رہا ہے، کیونکہ الفاظ میں وہی اور تشریح اور آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ اللہ کے نبی کے الفاظ محفوظ کر کے ہم تک پہنچا ہے. 1% بھی شبہ نہیں ہے حدیث میں اللہ کے نبی کی ہم تک پہنچی ہے. ہم جب بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما للمرء ما نوى، تو ہم اس یقین سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے مدینے میں منبر پر صاحب وہی الفاظ. اور جو الفاظ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ان الفاظ کا ادب بھی وہی ہے جو رسول اللہ کی ذات کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ کی جوتی کی بھی عربی جائز ہے؟ وہ تو پاؤں کے نیچے ہے، باہر ہے، اندر سے تو رسول اللہ کے استعمال شدہ کسی کپڑے کی بھی عربی جائز ہے نہیں. تو جو الفاظ اللہ کے نبی کی اندر سے باہر آئے، ابھی پہلے الفاظ بولتا ہے پھر زبان سے بولتا ہے، تو ان کا کتنا بڑا ادب ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرض اور واجب تو اپنے جگہ پر ہے، بہت اونچا درجہ. رسول اللہ کی جو سنت ہے جس کے کرنے کا ثواب ہے چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کو عدالت کی نگاہ سے دیکھتا ایک ہے اس کو چھوڑنا عمل نہ کرنا دوسری کی، ایک ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس پر غلط تبصرہ کرتا ہے، وہ بندہ ایمان سے محروم ہے. کیونکہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی شرط ہے. بے ادبی کرنے والے کو اللہ نے بے عقل کہا ہے، بے عقل. اکثر ہم لائق کے لوگ ایک آدمی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا وہ گنہگار ہے لیکن مسلمان ہے. ایک آدمی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے وہ آدمی مسلمان ہے، کیونکہ اس نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جس کا اثر ضروری ہے. چیزیں ہو گئی. میرا موضوع
حضور یہ 3 چیزیں نہیں تھی، یہ تو کسی دفعہ ہوتی تھی، آپ نے مجھے بتایا نہیں نام، تو اس لیے میں دوبارہ تصدیق کر رہا ہوں۔ چلو دوبارہ آپ کو یاد ہے۔ میرا موضوع چوتھی چیز کون سی ہے؟ اطاعت پیغمبر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضور سے کہلوایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دو، اگر تم اللہ سے پیار چاہتے ہو نا تو میرے پیچھے کرو، میرے پیچھے کرو، میری تابعداری کرو۔ اس کا انعام کیا ملے گا؟ اس کا انعام ملے گا کہ تم رب کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے، حضور اللہ کے محبوب ہے، اللہ کا محبوب اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس محبوب کی اداؤں کو اپنانے والے کو بھی اللہ محبوب بنا دیتا۔ میں ایک دن غور کر رہا تھا ان سارے مضامین پر، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اللہ نے ایمان کو تو باندھ دیا ہے نبی کی محبت کے ساتھ، ایمان کو اللہ نے ایمان کو نبی کی محبت سے باندھ دی، یہ جدا نہیں ہو سکتی۔ محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ یہ مومن کی پہلی سیڑھی ہے۔ آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مومن ہو جائے، ایمان میں داخل ہو جائے، تو مومنین کی جماعت میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی ہے حب مصطفیٰ۔ اگر کسی میں حب مصطفیٰ نہیں ہے تو مومنین میں شامل ہی نہیں ہو، اس سے تمہاری بحث ہی نہیں۔ لیکن یہ مومن آہستہ آہستہ آگے ترقی کرتا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے نبی کی امت کی محبوبیت کو نبی کی اطاعت سے باندھی، ایمان کو نبی کی محبت سے جوڑ دیا اور نبی کی اطاعت کے ساتھ اپنی محبت کو جوڑ دیا۔ یہ آخری درجہ ہے۔ آدمی پہلے محب بنتا ہے، پھر وہ ترقی کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جو معلوم بن جاتا ہے۔ اس کی محبت تو شروع ہو گئی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی کو مان لیا، نبی کی محبت سے اس کی منزلیں شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کامل مومن اور اللہ کا محبوب تب بنے گا جب نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ تب ضرور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہیں کہا کہ محبوب کو بتا دو جو آپ کی اطاعت کرے گا ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، یہ نہیں کہا، کیونکہ جنت کا داخلہ تو معمولی بات ہے اللہ کی محبت سے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ حکم اللہ کہ جو آپ کی تابعداری کرے گا، اپنے نقش قدم پہ چلے گا، وہ اپنی اس ایمان والی منزل کی آخری سیڑھی پہ چڑھ گیا۔ آگے مرتبہ اس کا یہ ہے کہ وہ ہمارا محبوب ہے، اس کا محبوب بن گیا اللہ کا۔ بس جو اللہ کا محبوب بن گیا، جنت بھی اسی کے لیے، خوشیاں بھی اسی کے لیے ہے، اور اللہ اسی کو اپنا دیدار کرائے گا۔ جنت جو اللہ کا محبوب بن جائے گا اسی کو اللہ دیدار کرتے ہیں۔ تو جہاں بھائی عظمت ضروری ہے عقیدے میں، جہاں محبت ضروری ہے دل میں، جہاں ادب ضروری ہے زندگی کے تمام معاملات میں، وہاں نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ اطاعت میں جا کے تکمیل ہوگی، اگر اطاعت نہیں ہے تو یہ اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ متوجہ بیٹھے ہیں، یہ جو سلاسل والے بزرگ ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سوربندی، یہ محنت شروع کرتے ہیں۔ میں صحیح مشائخ کی بات کر رہا ہوں، کتے لڑانے والے پیروں کی بات نہیں کر رہا۔ جو مشائخ ہیں صحیح، جو نبی کے غلاموں کو نبی سے جوڑتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو رب سے جوڑتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی میں کوشش کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ پر قید ہو جائے اس کو نبی کی اطاعت پر لاتے ہیں۔ یہاں پر 2 نمبر لوگ بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جب تمہیں اللہ کی محبت مل گئی اب تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب دنیا میں جو مرضی کرتے پھرو تم آزاد۔ یہ 2 نمبر جس اطاعت کے نتیجے میں، نبی کے نقش قدم کے پر چلنے کے نتیجے میں اللہ نے اس بندے کو محبوب بنایا ہے، اگر وہ اس راستے میں ہٹ جائے گا تو محبوب بھی اپنا رہے گا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے
راستے میں یہ پتھر کا سمندر نبی سے پتھر کی عبادت کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے بطور ایندھن کے پتھروں کو ڈالا جاتا ہے. قرآن میں بھی ہے وقودها الناس والحجارة یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتے. اب انسان کو اپنے نبی کی فرمانبرداری کرنے کے نتیجے میں جہنم سے ڈوب جائے گا. پتھر تو آگ جلانے کے لیے ہے وہ کر سکتے ہیں. میں اس لیے پریشان یہاں پر نہیں چھوٹ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں آپ کی سفارش کروں گا آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دے گا کیونکہ پتھر تو مطلب ہے کوئی مخصوص پتھر تو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اس کو کچھ کر دیں اگر تیری سفارش ہو گئی ہے تم جہنم میں نہیں جائے گا. ایک دن دوبارہ موسیٰ علیہ السلام گزرے تو پھر پتھر پھر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری تو آزادی ہو گئی ہے جہنم سے تو پھر رو رہا ہے. اس نے کہا موسیٰ کلیم جس رونے کی برکت سے میں جہنم سے آزاد ہوا ہوں اس کو میں کیوں چھوڑوں. آپ نے میرے رونے پر تو ترس کیا میری سفارش تھی میں رہوں گا سر. میں نے خوف سے رو رہا تھا اب شکر سے رو رہا. جس اطاعت کے نتیجے میں اللہ نے اس بندے کو محبوب بنایا ہے ویسے ہی شرم آنی چاہیے کہ یہ اطاعت کو چھوڑتے. تو اللہ نے اپنی محبت کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ اطاعت پیغمبر کے ساتھ. اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کا کیا مطلب ہے. عموماً ہم لوگ جو ہے ہم نے چند سنتے یاد کر رکھی ہیں کہ مسواک جیب میں ہو پگڑی ساری چہرے پہ ہو ہاتھ میں ہو شلوار منہ سے اوپر ہو گردن جھکا کے چلو تو دین قبول ہو. یہ بھی کہہ رہا کہ یہ دین کا حصہ نہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے لیکن دین مکمل نہیں. اس سے بڑی بڑی چیزیں دین کی اور باقی ہیں. اسلام کے 5 شعبے ہیں ہم نے وضاحت کی. پہلا شعبہ ہے عقیدہ نظریہ. دوسرا شعبہ ہے عبادت نماز روزہ حج زکات. تیسرا شعبہ ہے معاملات خریدنا بیچنا لینا دینا معاملات یہ بھی شریعت کا حصہ ہے. اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت پڑوسیوں کے حقوق مہمان کے حقوق آپس میں میل جول میں جو ایک دوسرے کو حقوق ہے جس کو معاشرت کہتے ہیں. اور 5واں حصہ ہے اخلاقیات جس کا تعلق عادت سے ہے. یہ 5 شعبے دین کے ہیں. ان 5 شعبوں میں نبی کی اطاعت ضروری ہے. ہمارا حال کچھ مسئلہ ہے میں آپ دوستوں کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا. ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے. میٹھا میٹھا حرف کوڑا کوڑا دودھ ہمارے یہ حال جو آسان سنتے ہیں کام ہے وہ تو کر لیتے لیکن یہاں تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا اپنے نفس پر زور ڈالنا پڑتا ہے. وہاں پیچھے چلو. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے داڑھی والا مجھ سے ناراض نہ ہو داڑھی میں نے بھی رکھی ہوئی ہے میں اعتراض نہیں کر رہا. ایک آدمی نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے مسواک بھی جیب میں ہے نفل بھی سارے پڑتا ہے تسبیح بھی ہاتھ میں ہے لیکن معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں جو شریعت پر چلے اس کو اللہ عزت دیتا ہے. یہ صوفی کا حال دیکھو یہ تو عزت دینا چاہیے. اتنا ہوتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں جو شریعت پر چلے اور ہم نہیں کہتے قرآن کہتے ہیں مگر مکھ کی جنتا ہو حیات طیب من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. مومن مرد ہو یا عورت ہو وہ شریعت کا پابند ہو عمل صالحا شریعت کا پابند ہو. اللہ کہتا ہے ہم اس کو یہاں دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے پاکیزہ شاندار زندگی. یہ آخرت والی زندگی نہیں ہے اس کے لیے آگے اور جملہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخرت میں بھی ہم بدلہ دیں گے
لیکن دنیا میں اس کی زندگی بڑی شاندار مزیدار ہوگی. لوگ کہتے ہیں یہ صوفی صاحب نمازیں بھی بڑی پڑھتا ہے، داڑھی بھی ہے، اس کی تو زندگی خراب ہے. تو نقطہ سمجھ میں آیا؟ اس میں 1% دین لیا ہوا ہے، 4% چھوڑ رکھے ہیں. اس صوفی صاحب نے 4% کل 5 ہے، دین کا 1 حصہ لیا ہے، 4 چھوڑ دیا ہے. اس کی تجارت ٹھیک نہیں، تجارت میں دونوں نہیں کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، معاشرے کے اندر معاشرتی اصولوں کے خلاف چلتا ہے، اخلاقیات اس کے اندر نہیں ہے. اخلاقیات کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. توازو کبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، یہ اخلاقیات ہے. یہ تو ساری چیزیں اس میں ہے. صوفی صاحب ناراض ہو رہے تھے، 15 سال ہوئے تھے، بھائی سے اس کا کیس چل رہا ہے، بھائی کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے. تو وشواس دے میں رکھنے سے وہ دین کا پابند بن جاتا ہے. یہ ذرا توجہ سے شروع ہو. اللہ جس بندے کو محبوب بناتا ہے اس سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ میرے محبوب کی پوری زندگی اپنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیتے، معاف کرتے ہیں. عفو درگزر، یہ نبی کی ایک صفت، عفو درگزر. اور یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہم تو دل میں ایسا بغض اور غصہ لے کے چلتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمارا غصہ ٹھنڈا لے. تو ہم نے کہا نبی کی بات کی بھائی. آپ کو پتہ ہے مکے والوں نے حضور کو کتنا تنگ کیا، 13 سال آپ کے صحابہ کو بھی تنگ کیا، آپ کو بھی تنگ کیا، 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا بند کر دیا، تجارت بند کر دی، لین دین بند کر دی. بنو ہاشم بیچارے بھوک سے تڑپتے تھے بچے. 3 سال تک مکے والوں نے بائیکاٹ. آپ یہاں سے تنگ آ کر طائف تشریف لے گئے کہ مکے والے میری بات نہیں مانتے تو طائف والے سردار شاید میری بات مان جائے. طائف میں 3 بڑے سردار تھے، تینوں کے ڈیرے پر گئے، لیکن انہوں نے اپنے عرب طریقے کے بھی خلاف. عرب لوگوں کا طریقہ ہے کہ مہمان کو بٹھاتے ہیں، لاتے پلاتے ہیں، بات چاہے نہ مانے، لیکن انہوں نے ڈیرے پر بیٹھنے بھی نہیں. اللہ کے نبی کو ڈیرے سے باہر نکالا، تینوں سرداروں نے، اور پیچھے رفن کے چھوکرے لگا دیے کہ تم تالیاں بجاؤ، گالیاں نکالو، پتھر مارو. اللہ کے نبی طائف کے بازار سے جب باہر آئے پہاڑ کے پاس، آپ کی جوتی خون سے لہو ہو گئی. کتنے پتھر مارے اسے. اس تکلیف کا کیا اندازہ کریں گے کہ اللہ کے نبی کتنی امید لے کر گئے تھے، لیکن ان ظالموں نے کیا رویہ کیا. لیکن جب آپ باہر تشریف لائے تو جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ، طائف والوں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ پہاڑ کا نظام چلانے والا فرشتہ حاضر ہے، آپ اس کو حکم کریں یہ ابھی طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں یوں رکھ کے پیس دے جیسے آٹا چکی میں پیسا جائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. اگر آپ انہوں نے میری بات نہیں مانی تو مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے کوئی نکل گئی. یہ اللہ کا محبوب وہی امتی بنے گا جو نبی کا یہ حوصلہ بھی رکھتا ہو. آپ کو درگزر والا مکے میں جب آپ 8 سال کے بعد داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر، آپ فاتحانہ داخل ہوئے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مکے والے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے. آپ جب بیت اللہ کے شہر میں آئے مطاف میں، آپ نے 3 اعلان کیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اب یہ مظلوم جو یہ مشرکین بدر میں گئے تھے لڑنے کے لیے، پھر احد میں گئے تھے لڑنے کے لیے، پھر احزاب میں گئے تھے لڑنے کے لیے، کتنی دفعہ یہاں سے مکے سے مدینہ گئے تھے. آپ ان کے یہ مخالف 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ داخل ہو رہا ہے. ایسا نہیں کیا کہ آپ نے
بس اوپر یوں کو پکڑ پکڑ دکھا رہے ہو. حدیث میں آتا ہے آپ مومن مت تھے اور آپ کا سر اونٹنی پر لگا سر پکڑے ہوا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ دیکھنے آج دکھایا ہے کہ مشرکین آپ شہ میں کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. مطاف میں داخل ہو کر 3 ہزار کے مکے کے مشرکین کا خیال تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کی تلوار چلے گی. ہم نے کوئی ظلم تھوڑے تو نہیں کیے. میں آپ کو مشرکین کے مظالم کی داستان سناؤں تو آپ بھی رونے لگتے. اللہ کے نبی کی بیٹی زینب جب مکے سے ہجرت کر کے جا رہی تھی ایک مشرک نے آپ کو نیزہ مارا آپ کا بچہ گر گیا. نبی کی بیٹی سچی بیٹی زینب لیکن اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جو بیت اللہ کے حصے میں مطاف میں داخل ہو جائے ہم نے اس کو معاف کیا. اور ایک عجیب اعلان کیا فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اس کو بھی معاف کیا. آپ کو پتا ہے ابو سفیان نے غزوہ احد میں قیادت کی تھی جب نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے جب آپ کا چچا ٹکڑے ٹکڑے ہوا 70 صحابہ شہید ہوئے. اس مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا لیکن آج اللہ کے نبی اپنے اس دشمن کے لیے اعلان فرما رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم اس کو بھی. حضرت عباس کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ابو سفیان کے گھر میں کتنے لوگ داخل ہوں گے مطاف میں کتنے لوگ سمائیں گے یہ تو مکہ بہت بڑا شہر ہے کوئی اور اعلان فرماؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اے مکے والو میں نے تم سب کو معاف. یہ صرف خطب عمومی میں شامل ہے تو سمجھا ہی رہا ہوں صرف مسواک کی اور داڑھی کی سنت نہیں ہے دین میں. دین کے 5 شعبے ہیں ہر شعبے کے اندر دین کو سیدھے سے پھر آدمی اللہ کا معبود بننے چاہیے. ہمارے حضرت پہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن سے میری بہن تھی ایک دفعہ ان کا رشتہ دار آیا. رشتہ دار آتے رہتے ہیں ملنے کے لیے لیکن اس نے اپنے دل میں کوئی غصہ رکھا ہوا رشتہ دار. اس نے شربت میں زہر ملائی اور حضرت کو پیش کی کہ حضرت میرا ہدیہ قبول کرو. اور عبداللہ بیٹے حضرت نے خود بھی پیا اپنے گھر والوں کو بھی پلایا لیکن کچھ دیر کے بعد سب شروع ہو گئی لیکن اللہ نے سب کی جان بچا لی. قید شروع ہو گئی اشار شروع ہو گئے بیمار ہو گئے علاج ہو گیا بچ کے ساتھ کتنی بڑی ترقی. اور رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا فرماتے تھے یہی رشتہ دار کسی مقدمے میں پھنس گئے اور مقصر حضرت کا مرید تھا. یہ حضرت کی خدمت میں آیا کہا حضرت جی میرے لیے سفارش لکھ دو. حضرت نے ایک جملہ بھی نہیں کہا تو کچھ وہی ہے جو ہمارے پورے نمبر کو واپس کرتا تھا. آپ نے چپ کر کے سفارش یہ ہے خطہ بے عمری. ہر چیز میں اطاعت ضروری ہے. یہ اللہ کے محبوب ہے جن کے لیے اللہ نے محبوب کو بولا. جب ہندوستان میں ایک آدمی نے کہا ایک بزرگ سے کہ بزرگ سنا ہے کہ اللہ والوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں تو ہمیں بھی منظر دکھاؤ. انہوں نے کہا دہلی کی جامع مسجد میں چلے جاؤ وہاں 3 بزرگ ذکر میں مصروف ہیں. ان تینوں کو ایک موقع مارے پھر جو جواب ملے مجھے آگاہ کرو. اب کسی بزرگ کو موقع مارنے کے لیے ہر مرتبہ تیار نہیں ہوتا لیکن کہ تیار ہو کے پھر ہم جا کے ایک بزرگ کو موقع مارا. اس بزرگ نے مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیا وہ اپنے ذکر میں دیکھا ہی نہیں کہ کس نے مارا. پھر دوسرے بزرگ کو موقع مارا اس نے پیچھے مڑ کر اسی طرح کا ایک موقع مارا. پھر آگے تیسرے بزرگ کو موقع مارا تو تیسرا بزرگ پیچھے متوجہ ہو کے بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے دبانے لگ گیا کہ یار مجھے تکلیف ہوئی ہوگی. یہ منظر دیکھ کر وہ چلا گیا وہاں گیا اللہ والے کے پاس. جی میں دیکھ رہا ہوں 3 بزرگوں کو ایک ایک موقع مارا ہے اور ان کا رد عمل یہ تھا. انہوں نے فرمایا کہ جو پہلا بزرگ ہے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ مجھے موقع کس نے مارا ہے. اس لیے کہ
نے سوچا ہے کہ بھئی جتنی دیر میں پیچھے مڑوں گا، انتقام تو لینا نہیں، پیچھے مڑوں گا اس کو دیکھوں گا، اتنی دیر میں اللہ کیوں نہ کر دوں. اپنے اپنی سوچ کی بات ہے. انہوں نے فرمایا اس بزرگ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو بادشاہ نے طلب کیا، نے کہا کہ آپ کتنے بجے تک میرے پاس پہنچو، میں آپ کو انعام دوں گا. بادشاہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. یہ شخص دوڑ پڑا ہے. اب راستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے، اس کو مکہ مارتا ہے، تو یہ کھڑے ہو کر الجھتا نہیں، اس لیے کہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں اس میں الجھ جاؤں تو میں انعام سے معلوم ہو جاؤں. اپنی منزل پر روانہ ہے، کسی سے نہیں الجھا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اس کو انعام سے معلوم. اگر یہ راستے میں لگ جاتا، الجھ جاتا تو ٹائم تو گزر جاتا ہے جس ٹائم میں. انہوں نے کہا یہ بزرگ اسی طرح اللہ سے انعام لینے کے لیے موت کا انتظار کرنا، اور یہ راستے میں کسی سے الجھنا نہیں چاہتا تاکہ میرا وہ ٹائم ضائع نہ ہو، میں اللہ سے اپنے رام کو برابر دیتے. میں جو دوسرا بزرگ ہے جس نے تجھے مکہ مارا ہے، اس نے شفقت کا معاملہ کیا. میں کہا حضرت جی شفقت کا کیسے معاملہ کیا؟ تو مکے کا مکہ مارا. فرمایا یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں اگر یہ صبر کر جائے تو بعض دفعہ ان کا دوست اللہ انتقام لے لیتا اور اس کا انتقام تو سخت ہوتا ہے. کس ایک مشہور ہے نا کہ ایک صاحب اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک اللہ والے سے چیختی اڑی اور اس کے کپڑے کو پڑ گئے. اس نے اس اللہ والے کو تھپڑ تھا. اللہ والا تو چپ کر کے آگے چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ صاحب زمین پر گرے اور نام گئے. اللہ نے پکڑ لی. وہ جو اس کے ساتھ اس کے محبوبہ تھی وہ سمجھ گئی کہ اس نے فقیر سے زیادتی کی ہے، اسی کی بددعا لگی ہے. اس کے پاس گئی، کہا معافی دو اللہ والے، مہربانی کر کے میں نے کوئی بددعا نہیں کی، میں نے کوئی جملہ نہیں کہا اس کے بارے میں. اس نے کہا پھر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے کپڑوں میں چھینٹے پڑے، آپ کے دوست کو غصہ آ گیا، مجھے تھپڑ نہ کہا تو میرے دوست کو بھی غصہ آ گیا. تو یہ جو اللہ والے ہیں بعض دفعہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر میں اس کا انتقام نہیں لیتا تو اللہ کا انتقام اتنا سخت پڑے گا، وہ اس کا بدلہ لے کر اس کو اللہ کی گرفت سے بچا دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. میں جس نے میرے دوست کی دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اسے. اللہ اعلان جنگ کر دیتا ہے تو باقی کیا بچے؟ میں کہا اس نے شفقت کا معاملہ کیا ہے اس لیے انتقام لے لیا ہے، تجھے بڑے عذاب سے بچایا ہے. اور وہ جو تیسرا تھا اس کے اوپر اس وقت رحمت کا غلبہ تھا، کیونکہ بزرگوں کے مختلف حال ہوتے ہیں. کسی پر اللہ کی رحمت غالب آ رکھی ہوتی ہے تو وہ اس وقت بہت نرم ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اس لیے آپ کے مکے مارنے پر اس کی توجہ نہیں گئے. جب مجھے تکلیف ہوئی ہے اس کو توجہ اس پر تھی کہ یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، جس نے مکہ مارا ہے، کتنے ہاتھ کو کتنی تکلیف. کبھی کبھی سمجھ آ گئی واقعی بزرگوں کے حال مختلف ہیں لیکن ساری شریعت کے پاس. تو یہ بات بھائی پلے باندھو کہ فتح ہی کا مطلب چند سنتے نہیں ہے، بلکہ فتح ہی میں پورا دین ہے، پورا دین. اور جب آدمی پورا دین اپنا لیتا ہے میرے دوستوں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ. حیات طیبہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے. ایک دفعہ مکے میں ایک آدمی کا ہار گم ہو گیا، اللہ سب کو مکے لے جائے، تو اس کا ہار گم ہو گیا. ایک آدمی کا بزرگ آدمی تھا اور ہار اربوں کا تھا، کوئی اندر روڈی نہیں لیتے، بڑا پریشان ہو. مکے میں ایک قاری صاحب رہتے تھے، قاری بڑے کام کے ساتھ کتے کے ساتھ. صحابہ کے زمانے میں جس کو قاری کہا جاتا تھا نا، وہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں پڑھتا تھا، قرآن کا معنی بھی سمجھتا تھا اور عمل بھی کرتا تھا.
قاری کا معنی عالم اور متقی تھا، اس لیے فقہ میں ہے کہ سب سے امامت کا حقدار وہ ہے اقرا ہو. آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو لہجے کے ساتھ قرآن پڑھے وہ اقرا ہے، یہ وہ قاری مراد ہے. جو عالم بھی ہے متقی بھی ہے وہ قاری. وہ بازار میں نکلا تو اس کو ہاتھ مل گیا، اس کو قاری صاحب کو. آج کل ہم قاری صاحب کے وقت بولتے ہیں نا، مگر ہمارے ذہن میں وہ قاری آتے ہیں جو مسجدوں کی گھڑیاں بھی چوری کرتے ہیں. وہ قاری اس نے اٹھا کے رکھ لیا. تھیلی تھی، تھیلی کے اندر وہ بم تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے. سامان ہے. ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ بھائی میرا ایک ہار گم ہو گیا ہے، جو آدمی مجھے وہ ہار تلاش کر کے دے اس کو 5 کروڑ روپے دوں. تو یہ ہمیشہ نکلے. اس سے علامات پوچھی، اس تھیلی کی علامات پوریا میں اس نے لا کے پیش کر دی. آ کے بھائی یہ تھیلی میرے پاس ہے، آپ اسے دینا ہے. بالکل یہ میری تھیلی ہے، آپ 5 کروڑ قبول کریں. میں نے تو اپنا فریضہ ادا کیا. نبی کا حکم ہے کہ کوئی نقطہ مل جائے تمہیں، خوبصورت چیز مل جائے اس کو مالک تک پہنچا دو، محفوظ رکھو اس کو اور مالک تک پہنچا. میں نے تو اپنا فریضہ ادا کیا ہے، میں کیسے نہیں لیتا. بڑا اصرار کیا اس نے کیونکہ اربوں کا مال تھا اور اس نے اپنے دل میں یہ تہیا کر رکھا تھا کہ میں تلاش کر کے لینے والے کو انعام دوں گا. اس قاری صاحب نے نہیں دی. انہوں نے کہا آپ مجھے مجبور ہو کر دے رہے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو اتنا بڑا مال تلاش کر کے دیا ہے. میں نہیں. بات آئی گئی ہو گئی. بوڑھا اپنے حد کر کے گھر چلا گیا. یہ قاری صاحب ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے ایک سمندری سفر میں ایک جزیرے میں پہنچے. جزیرہ جانتے ہو جو سمندروں کے درمیان میں ایریا ہوتا ہے کچھ، اس کو جزیرہ کہتے ہیں. بعض دفعہ جہاز بھول جاتے ہیں راستے اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جہاں یہ جانا چاہتا تھا ادھر نہیں گیا، اسی لیے ایک اور جزیرے میں جا کے لگ گیا. اتر گیا، اتر کے گاؤں میں چلا کے کھانے چلا گیا. کیونکہ یہ قرآن کا قاری تھا. وہاں کے لوگوں کو اس نے کہا کہ میں یہاں خالد رہتا ہوں، کیوں نہ ہو کہ میں آپ کو قرآن پڑھاؤں، میرے ساتھ آؤ، نمازیں سیکھو، قرآن سیکھو. اس نے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، نمازیں پڑھانی شروع کر دی. سارے لوگ اس کے لوگ کے لوگ ہیں. یہ آدمی بڑا اچھا ہے اور تھا بھی اچھا، متقی آدمی تھا. جب کافی سارے دن گزر گئے اس کا دل لگ گیا وہاں جاتا کہاں، جزیرے میں پھنسا ہوا تھا. تو شہر کے لوگوں نے کہا قاری صاحب استاد جی ہم آپ کی شادی نہ کرتے. آپ ہے تو گئے، آپ کی شادی کر دیتے ہیں، یہاں کی وسیلے ہو جاتی. میں کہا ٹھیک ہے شادی کر تو میں جا کر کہہ نہیں سکتا، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. چلو میرا گھر بھی ہو جائے. اس کی شادی ہو گئی. رات اس نے جب گزار لی تو صبح کو اس لڑکی کے باپ نے پوچھا کہ قاری صاحب کیسے آدمی ہے؟ علماء پوچھتے ہیں اور اجنبی آدمی ہے، کہیں سے آیا ہوا ہے، رشتے دار تو نہیں ہے. اس لڑکی نے کہا میری سمجھ میں یہ قاری نہیں آیا، اس لیے کہ وہ تو ساری رات میرے ہاتھ کو دیکھتا تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی. اس نے قاری صاحب کو بلایا. جب قاری صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے ہاتھ کبھی نہیں دیکھا تھا، اب ہار ہی دیکھ رہے. اس نے کہا میں اللہ کی قدرت پہ حیران رہا، میں ہار نہیں دیکھتا رہا، میں اللہ کی قدرت پہ روتا رہا، کیونکہ یہ وہی ہار ہے جو میں نے تلاش کر کے ڈھونڈے ڈھونڈے. میں نے تو 5 کروڑ بھی نہیں لیا تھا. آج وہ ہار اللہ نے میرے گھر پہنچا دیا. میں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا. بات جب پھیلی تو لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی. جب لوگوں کو معلوم ہوئی تو لوگ خوشی سے کودنے لگے، نعرے لگا رہے تھے، کود رہے تھے. قاری صاحب نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے تو ایک نئی بات دیکھی اس لیے میرے لیے حیرانی کا بات تھا. آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے پہلے
آپ نے یہ میں نے غلط کہا، آپ اپنا بہت ہو گیا. دوسرے گھر والوں نے پوچھا اس سے، تو ان بستی والوں نے کہا کہ جب سے یہ حاجی صاحب آیا ہے نا حج سے، تو ہر مجلس میں کہتا تھا کہ ایک قاری صاحب نے میرا ہار واپس کیا ہے، کاش وہ مجھے مل جائے تو میں لڑکی کا رشتہ دے دوں. انہوں نے کہا ہم اللہ کی قدرت پہ اور اس حاجی صاحب کی تمنا پہ نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی تمنا پوری کر. آپ ساری اس واقعہ سے اندازہ لگائیں گے کہ ایک آدمی نے تقویٰ کی بنیاد پر خیانت نہیں کی، اللہ نے کتنا بڑا مال دیا. پورا ہاتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لیکن اس کے لیے شرط ہے تتقوا، اللہ ہمیں نبی کی اطاعت نصیب فرمائے.